بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المومنون ترتیب کے اعتبار سے 23ویں صورت ہے۔ اس میں 118 آیات ہیں۔ یہ سورہ مکہ کے درمیانی سالوں میں نازل ہوئی۔ اس زمانے میں مکہ میں شدید قحط تھا۔ سورہ کا آغاز ان صفات سے ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں اہل ایمان میں پیدا ہو گئی تھیں، اور جو کوئی انفرادی زندگی کو ان اخلاق فاضلہ کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے تو وہ اخلاق فاضلہ اسے جنت فردوس کا وارث بنا دیں گی۔ سورہ کی ابتدائی 11 آیات میں ان کی مکمل فہرست دے دی گئی ہے۔ ان صفات کی ترتیب یہ ہے: قد افلح المومنون، یعنی پہلی اور لازمی شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ نماز میں خشوع اختیار کرے، یعنی اس کی زبان اور دل اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جائیں۔ لغویات، بے مصرف اور بے فائدہ کاموں سے دور رہے۔ یہ ایک مومن کی اہم ترین صفت ہے، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے۔ بندے کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے۔ آج کی مصروفیات کے دور میں اگر ہم صرف اس ایک ہدایت پر عمل کر لیں تو ہم اپنی بہت سی مصروفیات سے نجات پا سکتے ہیں اور اپنے اوقات کو قیمتی بنا کر اپنی شخصیت کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، اپنے جنسی تعلق کو بیوی یا باندی تک محدود رکھے اور پاک دامن رہے، امانت کی پاسداری کرے۔ اس میں ساری امانتیں، خواہ وہ فرد کی طرف سے عائد ہونے والی ذمہ داریاں ہوں یا سماج یا ریاست کی طرف سے، ہر ایک کے حقوق ادا کرے اور تمام معاہدات کی پابندی کرے۔ ایمان کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ خیانت اور بدعہدی سے پاک ہو۔ ارشاد نبوی ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ جو امانت دار نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اور جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمازوں کی پابندی کرے، یعنی ہر نماز اس کے متعین وقت پر ادا کرے۔ یہ صفات جس کسی میں بھی پیدا ہو جائیں وہ جنت فردوس کا وارث ہوگا۔ ان آیات میں اسلامی سماج کی بنیاد اخلاق اور عمل کی خوبیوں پر رکھی گئی۔ کوئی بھی شخص کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، کسی بھی ملک و قوم سے تعلق رکھتا ہو، کامیاب ہونا چاہتا ہے تو یہ معیار ہے۔ اس کو اپنا کر کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد انسان کی تخلیق کے 7 مراحل بیان کیے، جن کے بارے میں معروف فرانسیسی محقق اور گائناکالوجسٹ مورس بوکائی کی تحقیق یہ ہے کہ جب قرآن نے انسان کی تخلیق کے یہ مراحل بیان کیے، دنیا میں کوئی ایک فرد بھی ان حقائق اور ان کی تفصیلات اور ان مراحل سے واقف نہیں تھا۔ یہ قرآن کے وحی ہونے کی بہت بین دلیل ہے۔ انسان کی تخلیق کے بعد فلکیاتی نظام اور اس کی وسعت، بارش کے اثرات اور دیگر نشانیاں بیان کر کے توحید کی طرف متوجہ کیا، اور پھر نوح علیہ السلام کا ذکر کیا جو اولین صاحب شریعت پیغمبر تھے۔ ان کے بارے میں قوم نوح کے رویے اور ان کے غرقاب ہونے کی تفصیل بتائی، اور دیگر کئی انبیاء اور رسل کا مختصر ذکر کیا۔ اس سارے بیان میں یہ اشارات کیے کہ محض مادی خوشحالی کامیابی کا معیار نہیں، اور اگر مادی کامیابی کو خیر و شر اور حق و باطل کا معیار قرار دیا جائے تو دنیا کبھی گمراہی سے نجات حاصل نہیں کر سکے گی۔ نیز دنیا دارالجزاء نہیں بلکہ یہ امتحان گاہ ہے۔ یہاں اگرچہ اعمال کے اثرات کسی نہ کسی حد تک ظاہر ہوتے ہیں، لیکن یہ جزا و سزا کے آخری فیصلے کی جگہ نہیں ہے۔ اس صورت میں ایک اہم ترین آیت ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اگر حق لوگوں کی خواہشات کے تابع ہو جائے تو زمین و آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اس آیت میں ایک عمومی روش کا ذکر کیا کہ ہر فرد کا اپنا سچ ہوتا ہے اور ہر کوئی اپنی خواہش کے مطابق سچ سننا چاہتا ہے، لیکن حقائق اور صداقتیں لوگوں کی خواہشات کی پابند نہیں ہوتی۔ یہ کائنات ساری کی ساری حق پر قائم ہے۔ اس میں فطرت کے کچھ غیر مبدل اصول ہیں۔ صداقت، امانت، دیانت، عہد کی پاسداری اور عدل ایسے اوصاف ہیں جو دائمی اور ابدی اہمیت کے حامل ہیں۔ نہ تو قوانین فطرت لوگوں کی خواہشات کے تابع ہو سکتے ہیں اور نہ اخلاقی صداقتیں۔ اگر ایسا ہونے لگے یا کوئی قوم سچ کو اپنی خواہشات کا پابند کر دے، جیسا کہ ہمارے عہد میں میڈیا کے پراپیگنڈے سے حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں نظام درہم برہم ہی ہو سکتا ہے۔ اخلاقی تعلیمات میں ایک اور اہم بات کا اضافہ کرتے ہوئے کہا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کا ایسے طریقے سے جواب دو جو خوبصورت ہو۔
تمام اعمال ایک دن تولے جائیں گے اور اس روز کوئی رشتہ، نسب اور تعلق کام نہیں آئے گا۔ بس جن کے نیک اعمال کا وزن زیادہ ہوگا وہی بچ سکیں گے۔ وزن اعمال کے حوالے سے ایک بات جس کا قرآن نے جا بجا ذکر کیا وہ اعمال کا وزن ہے، اعمال کی گنتی نہیں ہے۔ نہ معلوم یہ بات کیسے مسلم سماج میں در آئی کہ فلاں صاحب ہر رات اتنی 100 رکعت پڑھتے تھے، یا رمضان میں اتنے ختم کرتے تھے، یا فلاں ذکر اتنے لاکھ بار کیا جائے۔ جو تھوڑی بہت تعداد نمازوں کی رکعات یا بعض اوراد کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ان کا لحاظ رکھتے ہوئے اصل اہمیت اس کیفیت کی ہے جو نماز پڑھنے، تلاوت کرنے اور ذکر کرنے میں مطلوب ہے۔ بے توجہی سے پڑھی ہوئی 100 رکعات کی بنسبت وہ 2 رکعت زیادہ قیمتی اور وزنی ہیں جو پورے خشوع و خضوع سے پڑھی جائیں، اور سمجھ کر پڑھی ہوئی چند آیات بے سمجھے پڑھے ہوئے درجنوں بلکہ سینکڑوں ختم قرآن کی بنسبت زیادہ نتیجہ خیز ہیں۔ سورہ کا اختتام ایک ایسی آیت پر ہوتا ہے کہ اگر ہم اسے حرز جاں بنا لیں تو ہماری ساری زندگی سنور سکتی ہے۔ ارشاد ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے؟ اگر ہم اپنی تخلیق کا مقصد جان لیں اور اپنے ہر کام سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے پلٹ کر اس کے پاس جانا ہے اور اپنے ہر کام کی جواب دہی کرنا ہے، تو ہمیں جنت فردوس کا وارث ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔